بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ ارباب علم و دانش، سامعین محترم و محتشم، آج کی یہ پروقار، باعزت اور فکر انگیز تقریب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم ولادت کی نسبت سے انعقاد پذیر ہے۔ جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے انجمن اشکان مصطفیٰ کے اراکین نے اس محفل کا انعقاد کیا، انہیں اس خوبصورت اور انتہائی ضروری تقریب کے انعقاد پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ زندہ قوموں کا یہ شعار ہوتا ہے کہ وہ اپنے قائدین کو بھولا نہیں کرتی۔ اگر قوم نے ترقی کرنا ہو، اگر قوم نے آگے بڑھنا ہو، اگر قوم نے قوموں کی لسٹ میں اپنے آپ کو سربلند کرنا ہو، تو اپنے قائدین کو ہمیشہ وہ اپنی نظروں اور اپنے دلوں میں جاگزی رکھتے ہیں۔ اور ہمارے قائد اعظم، ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے رسول اعظم ہیں، ہمارے فاروق اعظم ہیں، ہمارے غوث اعظم ہیں، ہمارے امام اعظم ہیں، اور ہمارے قائد اعظم ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارا قائد کوئی چھوٹا قائد نہیں ہے، اور اس قائد کو ہم نے قائد اعظم نہیں مانا، ساری دنیا اس کو قائد اعظم مانتی ہے۔ اس لیے کہ قائد وہ ہوتا ہے جو ماضی کو بھی نظر میں رکھتا ہے، جو حال پہ بھی نظر رکھتا ہے، اور جو مستقبل کے لیے بھی تدبر سے کام لیتا ہے، تفکر سے کام لیتا ہے۔ اور آج کا ہمارا یہ جمع ہونا، اگر قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہم دیکھیں تو قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے کہ انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ جن دنوں میں اللہ نے ان پر کوئی مہربانی کی، کوئی کرم کیا، کوئی انعام دیا، کوئی انہیں اللہ نے عظمت سے نوازا، تو وہ دن انہیں یاد رکھنے چاہیے۔ اور قرآن مجید اگر پڑھا جائے تو قرآن مجید کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ۔ کیا مطلب؟ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے، بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ سارے تمہارے رہنما تھے، یہ سارے تمہارے قائد تھے، یہ سارے تمہارے ہمدرد تھے، یہ تمہیں عروج اور بلندی کی جانب لے جانے والے تھے، انہیں بھولنا نہیں ہے، انہیں یاد رکھنا ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید کی اسی روشنی سے فیض پاتے ہوئے
اسی قرآن مجید کے نور سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہوئے قائد اعظم کی ولادت کے دن کو منانے کی کوشش کی ہے۔ حضرات گرامی، ایسا ممکن نہیں ہے کہ پھول گلاب کا ذکر ہو اور خوشبو کا تصور نہ ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے، گلاب کا ذکر ہو خوشبو کا تصور نہ آئے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پروانے کا ذکر ہو اور شمع کو بھول جائیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ سورج سامنے ہو اور دھوپ نہ ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ چاند سامنے ہو چاندنی نہ ہو۔ ایسے ہی یہ ممکن نہیں کہ پاکستان کا ذکر ہو اور قائد اعظم کا نام نہ آئے۔ جیسے گلاب کے ذکر کے ساتھ خوشبو آتی ہے، جیسے چاند کے ساتھ چاندنی آتی ہے، جیسے سورج کے ساتھ دھوپ آتی ہے، ایسے ہی پاکستان کا نام آئے گا تو قائد اعظم کا نام آئے گا، اور قائد اعظم کا نام آئے گا تو پاکستان کا نام آئے گا۔ اگر میں چاہتا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ان کا چولی دامن کے ساتھ ہے، لیکن مجھے اچھا لگا کہ میں کہوں کہ ان کا گلاب اور خوشبو کا تعلق ہے، گلاب اور خوشبو کا تعلق ہے۔ قائد اعظم عام آدمی نہیں تھے، بڑی صلاحیتوں کے مالک، اور ان کی صلاحیتوں کا دعا غیروں نے بھی مانا ہے۔ اپنے نے تو ماننا ہی تھا، غیروں نے بھی نہ مانا ہے۔ اور قائد اعظم کا خواب مجھ سے دو پیشرو عظیم اور مقتدر مقررین نے آپ کے سامنے بیان کیا، مجھے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن میں اس سے روشنی لے کر آگے چل رہا ہوں کہ قائد اعظم کو خواب میں نبی آخر الزمان، شفیع المجرمہ، امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ بر صغیر میں جاؤ اور مسلمانوں کے لیے الگ خطہ زمین حاصل کرو۔ میں یہاں سے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم کو جس ہستی نے بر صغیر میں بھیجا تھا، کیا اس لیے بھیجا تھا کہ پاکستان سیکولر بنانا ہے، پاکستان کو لا دین اسٹیٹ بنانا ہے، پاکستان کو تم نے بغیر کسی دین اور بغیر کسی مذہب کے ایک ریاست بنانا ہے؟ جواب قائد اعظم کی زبان سے اگر نہ بھی ہو، جواب کے لیے اگر کوئی اور دلیل نہ بھی ہو، تو جواب کے لیے پاکستان کا بن جانا ہی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہ ہوتا، ہم میں اور سکھوں میں کوئی فرق نہ ہوتا، اگر ان کا اور ہمارا کلچر ایک ہوتا، ہمارا رہن سہن ایک جیسا ہوتا، ہماری ترجیحات ایک ہوتی، ہماری پسندیدات ایک ہوتی، ہماری ناپسندیدات ایک ہوتی، ہمارا سب کچھ اگر ایک ہوتا تو پاکستان کیوں بنایا جاتا؟ پاکستان کا بننا ہی اس بات کا جواب ہے کہ ہم اور وہ ایک، بولیے نا، ہم اور وہ ایک نہیں، نہ تھے نہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔ وہ اور تھے، ہم اور ہیں۔ قائد اعظم ایک جگہ خطاب فرما رہے تھے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات، آپ نے پاکستان بنانے کی اہمیت اور اس سے ضرورت پر اظہار خیال فرمایا۔ ایک ہندو نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ کیوں لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں؟ ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، رہتے رہیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ There is no difference between we and you. There is no need to make any other state. قائد اعظم ایک لمحہ کے لیے خاموش ہوئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ قائد اعظم اور خاموش، ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیوں خاموش ہو گئے؟ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور پھر سر اوپر کر کے فرمایا پانی لاؤ۔ لوگ اور بھی حیران ہوئے کہ قائد اعظم اتنے گھبرا گئے کہ پانی مانگ رہے ہیں۔ پانی لایا گیا، قائد اعظم نے پانی لے کر بسم اللہ پڑھ کے 2 گھونٹ پانی پیا
آدھا گلاس اس نوجوان کو بلا کر فرمایا یہ تم پی لو، یہ تم پی لو۔ اس نے کہا میں نہیں پیتا، آپ نے جھوٹا، آپ مسلمان ہیں، میں ہوں، میں آپ کا جھوٹا کیسے پی سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا لوگوں جواب سمجھ آ گیا؟ اس کا جو سوال تھا کہ کیوں لوگوں کو تقسیم کرتے ہو؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اور ہیں تم اور ہو۔ جب ہم ایک گلاس میں پانی اکٹھے نہیں پی سکتے تو ایک ملک میں ایک جھنڈے کے نیچے ایک ہی سوچ کے تحت ہم رہ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں الگ ہونا ہے، ہمیں پاکستان بنانا ہے، ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اور قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ایک دو فرامین پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ قائد اعظم نے یہ جو پاکستان بنایا ہے اور ہمارے حوالے کیا، اس پر بہت خوبصورت باتیں مجھ سے قبل مقررین نے کی ہیں۔ اب میں کسی ایک کا نام تو نہیں لوں گا، اس لیے کہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، یہ فکر انگیز بھی ہیں، قابل عمل بھی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اب انہی میں سے اسی طرح کی ایک بات قائد اعظم نے مسلمان کی تعریف کیا کی ہے۔ قائد اعظم فرماتے ہیں A Muslim is not born to give up. If he is forced, اگر مسلمان کو قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ اگر اسے مجبور کیا جائے، if he is forced to be enslaved, he will become Babar. اگر مسلمان کو غلام بننے پر مجبور کیا جائے گا تو وہ بابر بن جائے گا، وہ جھکے گا نہیں، وہ غلام نہیں بنے گا، وہ بہادری کی علامت بن جائے گا، وہ جھکے گا نہیں۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں he will emerge as سلطان ٹیپو، اور وہ اپنے آپ کو ایسے ابھارے گا جیسے سلطان ٹیپو نے اپنے آپ کو ابھارا تھا۔ وہ ایسے ابھر کے سامنے آئے گا، وہ غلامی قبول نہیں کرے گا، وہ آزاد تھا، آزاد ہے، آزاد رہنا پسند کرے گا اور آزاد رہے گا۔ اور آگے علامہ اقبال قائد اعظم کیا کہتے ہیں؟ He can happily embrace martyrdom but will never accept slavery. قائد اعظم کہتا ہے کہ وہ خوشی سے شہادت کو قبول کر لے گا لیکن غلامی کو قبول نہیں کرے گا۔ مسلمان غلام نہیں ہوتا، مسلمان کسی کا ماتحت نہیں ہوتا، اس کی ایک اعلیٰ سوچ ہے، اس کی سوچ قرآن کی تابع ہوتی ہے، اس کی سوچ حدیث کی تابع ہوتی ہے، اس کی سوچ رسول آخر زمان کی تابع ہوتی ہے۔ آج افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے، ابھی یونٹی کی بات ہوئی، اتحاد کی بات ہوئی، بہت ضروری، لیکن ان لوگوں کا کیا کیا جائے جو پاکستان میں رہ کر پاکستان کے نظریے کے خلاف بولتے ہیں؟ کیا کیا جائے ایسے لوگوں کو؟ آپ بھی میڈیا سے منسلک ہیں، کئی لوگ آپ کو کئی ٹاک شوز ایسے ملیں گے، کئی اینکرز ایسے ملیں گے، کئی اس میں پارٹیسپینٹس ایسے ملیں گے جو آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے پاکستان اسلام کے نام پہ نہیں بننا، یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سیکولر اسٹیٹ ہے بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بنایا ہی تو اس لیے تھا کہ پاکستان اور اسلام دونوں اکٹھے رہیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پاکستان اور اسلام کو دیش نکالا دے دیا جائے، اسلام کو پسے پش ڈال دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ ابھی محترم جناب اکشن صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں سب نے کی، آپ نے بہت اچھی باتیں کی کہ علامہ اقبال کے مہمان بنے حضرت خواجہ معین الدین چشتی جویلی رحمۃ اللہ تعالی، اور لسی پلانے کے لیے جو بابا جی باہر تھے وہ داتا صاحب تھے۔ تو جب ایسی ہستیاں پاکستان بنانے والوں کا ساتھ دے رہی تھیں، اور اگلا جملہ یہ ہے کہ اب بھی دے رہی ہیں، تو یہ لوگ سیکولر نہیں تھے۔ کوئی کہہ سکتا کہ سیکولر تھے؟ یہ تو دین کا، ایمان کا، اسلام کا
نشان ہے، علامت ہے، اولیاء کا ہے فیضان۔ پاکستان پاکستان یہ نعرہ فقط ہمارا نہیں، یہ ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ پاکستان بنانے والوں میں نے بائی چانس بات آ گئی تھی جمعے کے خطاب میں، تو آج آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے قائد اعظم کو 3 چیزیں بھیجی، آخری بات کر رہا ہوں، 3 تحائف بھیجے، ایک جائے نماز بھیجی، ایک تسبیح بھیجی، اور ایک قرآن مجید کا نسخہ بھیجا، اور ساتھ کوئی میسج نہیں ہے، کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے، کوئی خط نہیں ہے، کوئی زبانی میسج نہیں ہے، یہ 3 چیزیں بھیجی۔ اور قائد اعظم بھی تو قائد اعظم تھے نا، قائد اعظم نے پوچھا نہیں کہ پیر جی یہ کیوں بھیجی ہیں، ان کو کیا کروں، ان کا مقصد کیا ہے، کوئی ساتھ آپ نے وضاحت کوئی نہیں کی، بلکہ وضاحت قائد اعظم نے خود کی، اور انہیں شکریہ ادا کیا، شکریہ کا خط لکھا اور کہا پیر جی بڑی مہربانی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے یہ تحائف بھیجے ہیں، میں سمجھ گیا ہوں کہ کون سی چیز کیوں بھیجی ہے آپ نے۔ اور جو قائد اعظم نے وضاحت کی وہ کیا تھی؟ قائد اعظم فرماتے ہیں پیر جی میں سمجھ گیا ہوں آپ نے قرآن اس لیے بھیجا ہے کہ پاکستان بنا رہے ہو تو پاکستان بنانے کے بعد نظام اور دستور قرآن والا رکھنا، اور جو نماز آپ نے اس لیے بھیجی ہے کہ قائد اعظم ہمارے لیڈر ہیں آپ، اگر آپ اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو آپ کے سامنے کوئی آدمی نہیں جھکے گا، کوئی آپ کے ساتھ نہیں چلے گا، کوئی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا، اس لیے جو نماز آپ نے اس لیے مجھے بھیجی ہے کہ تم خدا کے سامنے جھکو اور پھر دیکھنا لوگ تمہارے ساتھ تعاون کیسے کریں گے۔ اور تسبیح آپ نے مجھے اس لیے بھیجی ہے کہ اگر اپنے آقا پر درود نہیں پڑھو گے تو تمہاری عظمت کیسے بڑھے گی، تمہاری عظمت کیسے بڑھے گی۔ تو اس لیے پیر جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو جب قائد اعظم کے ساتھ ایسی ہستیاں موجود تھیں، ایسی ہستیوں کا فیضان موجود تھا، ایسی ہستیوں کا ان کے ساتھ تعاون موجود تھا جو اسلام اور ایمان کا ایک معیار تھی، نشان تھی، علامت تھی، تو جب ایسی ہستیاں تھیں تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان سیکولر اسٹیٹ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا بچے کو پتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ یہ سیکولر تو نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ کہنے والا کبھی بھی سیکولر نہیں ہوتا، یہ غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کو ہم نے مل کر عظیم سلطنت بنانا ہے، ہم نے مل کر اتحاد قائم کرنا ہے، اور اتحاد قائد اعظم کی فرامین کی روشنی میں قائم کرنا ہے، قائد اعظم کی دی ہوئی لائن کی روشنی میں قائم کرنا ہے۔ ہم اپنے نظریات اور اپنے خیالات کو سامنے رکھ کر کہیں اتحاد ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ قائد اعظم کو فالو کرنا ہے۔ اگر قائد اعظم ہم کہتے ہیں اور سارے کہتے ہیں اور انہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں تو ہمیں ان کی لائن کو فالو کرنا پڑے گا، ہمیں ان کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ میں پھر سے اپنے دوستوں کا، بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کا خوبصورت پروگرام ترتیب کیا اور اپنے قائد، اپنے لیڈر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، انہیں یاد رکھنے کے لیے ہمیں جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وطن کے ساتھ وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ